बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मारूफ़ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह आवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश जी, आमदीद। बहुत ये शुक्रिया। बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने 26 से ज़ायद इंतखाबी हल्क़ाजात की जो है वो डेवलपमेंट की फ़हरिस्त तलब करने के लिए महकमों को हदायत जारी की हैं। किस मकसद के लिए ये लिस्टें तलब की जा रही हैं? क्या वो पब्लिक करेंगे या किसी और मकसद के लिए? अच्छा रज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये काम वज़ीर-ए-आज़म साहब को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है। लेकिन जब उनके ऊपर अदम एतमाद की जो तलवार लटक रही है, उनकी काबीना के वो लोग जो कल तक उनके साथ थे। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड समझे जाते थे और आज उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो उसके बाद ये लिस्टें तलब करना, उनकी कमज़ोरियों को तलाश करना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए होता है, ना कि अच्छा। इसका मकसद कहीं कोई एहतसाब करना होता है या उसके ऊपर कोई ग्रिप करना होती है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये तलब की हैं, तो होना तो ये चाहिए कि इसके ऊपर एहतसाब होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी रियासत के अंदर एहतसाब करने के लिए कोई अदारा ही मौजूद नहीं है। एक एहतसाब ब्यूरो नाम का एक अदारा था जो आज तक फंक्शनल ही नहीं हो सका। उसकी तो बुनियादी वजह हुकूमत खुद है। हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब का जो दावा था वो एहतसाब का था, और लेकिन बदकिस्मती के साथ उन्होंने कैबिनेट ही ऐसी बनाई थी कि वो एहतसाब किसका करते, क्योंकि जिनका एहतसाब करना था वो तो उनकी कैबिनेट में मौजूद थे। जी हाँ, अब बिल्कुल। जब वो गए तो लिस्टें लेना, लेकिन ये लिस्टें लेना उसी तरह है कि किसी को आप डंडे के जोर पे खौफजदा तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये पता है कि ऐसा कोई अदारा ही नहीं है जो उनके ऊपर हाथ डाल सके। तो ये लिस्टें इन्होंने तलब की हैं, तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई रियासत को फ़ायदा हो सकता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको पब्लिक कर दें, जो कि लोगों को तो नहीं पता कि इसकी हल्के में कितने-कितने फंड्स गए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है? रज़ा साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक स्टेटमेंट मेरी उसके नज़रों बाद से में आते हैं, पहले ये बताएँ कि ये किस मकसद के लिए हो सकती है ये वाला, जो 26 से ज़ायद हलकों की फ़हरिस्तें हैं? नहीं, ये तो बेशक तो आपके जो रियासत का कानून है वो ये बात कहता है कि जो चीज़ें सरकार की तरफ से तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक तो उनको डॉक्यूमेंट। तो वैसे भी पब्लिक होना चाहिए, और हर जो आम शहरी है तो उसकी उस रिकॉर्ड तक रसाई वैसे भी होनी चाहिए। लेकिन ये अच्छा अमल होगा कि अगर उन लिस्टों को पब्लिक कर दिया जाए, तो कम से कम हर गाँव, हर गली, हर कोना, हर नुक्कड़ में जो आदमी लोग बैठे हुए उनको ये तो कम से कम पता चल जाएगा कि मेरे इर्द गिर्द जो इशारात बनी हुई हैं, मेरे इर्द गिर्द जो वाटर टैंक बने हुए हैं, मेरे इर्द गिर्द जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मेरे इर्द गिर्द जो वाल्व्स बनी हुई हैं, मेरे इर्द गिर्द जो तमीर और तरक्की के एक समुंदर बने हुए हैं जहाँ दूध और शहद की नहरें बहती हैं, वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बनाई हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सरकारी खजाने से वो पैसे वसूल किए हैं और मेरे इर्द गिर्द में कुछ नहीं वैसे है। इसका भी तो फ़ायदा हो जाएगा आवाम को, कि उनको पता चल हाँ, जाएगा बस जो ये फंड्स। फायदा हो सकता है, लेकिन जी। ये करेंगे नहीं। अच्छा, ये बताएँ, अदम एतमाद की तहरीक अभी तक नहीं हो सकी, वो वज़रा जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पर साइन कर दिया, या वो मेंबरान असम्बली, आया अब वज़ीर-ए-आज़म उनको साथ रखेंगी? अगर रखेंगे तो किस हैसियत में, और उनका ज़मीर क्या कहेगा जो साथ चलेंगे अदम एतमाद की तहरीक पर साइन करके? रज़ा साहब वो कहते हैं ना कि वो एक मकौला भी है कि जब तुम में शर्म ना रहे, जो चाहो करो। अच्छा। गैरत और इज्जत का तकाजा ये था कि जब आपने ये फैसला ले लिया ना कि हमने इस पीएम के साथ नहीं चलना, और ये पीएम को आपने चार्जशीट कर दिया कि ये हमारे अहल नहीं है या ये इसकी नैल ही है, जब आपने इसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया, ठीक है। तो गैरत का तकाजा ये था कि वो वज़रा कराम फौरी तौर पे अपने ओहदों पे इस्तीफे देते, अपनी मराहत वापस करते, अपनी गाड़ियाँ वापस करते, सरकारी वसाइल जो है वो वापस करते, चाहे उसके बाद वज़ीर आज़म के साथ एक होता या 1000 होता, तो ये बात की बात थी। तो अब जब ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत सारे वज़रा, मेरे पास इत्तलात हैं कि बहुत सारे वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ रास्तों से दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा ये उनको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको तो छोड़ के गए ही नहीं थे, हम तो वैसे देख रहे थे हो क्या रहा है, तो अच्छा। हम उस मंडी में सामान बेचने नहीं गए थे, बल्कि ग्राहकों को चेक करने गए थे कि ग्राहक यानी अपना कैसे हैं। अपना रेट लगवाने गए हाँ, थे। कि मतलब अगर मुस्तकबल करीब, मुस्तकबल بعید में ज़रूरत पड़े तो कैसी सूरत में और कैसे हम वो मतलब सौदा ले दे कर सकते हैं।
غلام اللہ صاحب بتائیں، اس وقت ریاست کے اندر تمام شعبہ ہائے زندگی اس وقت انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ ٹینشن، ہر جگہ سے جو ہے وہ مختلف آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، تاکہ ہماری جو یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں کالجز میں، اسکولز میں، وہ بھی روڈوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ اور چند دن قبل ایک بچے کی جان بھی چلی گئی، شاید اس کی کوئی 2-4 نمبر کم آ گئی۔ تو یہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ رضا صاحب، بدقسمتی کے ساتھ ہم جس ریاست کے اندر رہتے ہیں اس میں عدم برداشت ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو ہمارا، اگر ہم دارالخلافے کی بات کریں، دارالحکومت کی بات کریں، مظفر آباد کی بات کریں، امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا۔ بالکل، یہاں پہ دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے تھے، اور یہ ایک تعلیم کے حوالے سے ایک شہر تھا جہاں نوجوان بڑے مطلب زبردست انداز سے اپنی زندگی گزارتے تھے اور سیکھ کے جاتے تھے، اور سیکھ کے جا کے جو آپ کے رورل ایریاز ہیں ان میں جا کے ڈلیور کرتے تھے۔ لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ ہماری سڑکوں کے اوپر بندہ مارنا کتا مارنے کے برابر ہے۔ آئے روز ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر گولیاں چل رہی ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر گالم گلوچ ہو رہی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اور ہمارے شہر کے اندر کوئی بھی آدمی محفوظ نہیں ہے کہ جس کی زندگی محفوظ ہے۔ مظفر آباد کے اندر انڈر ورلڈ کے گروپ بنائے جا رہے ہیں، مظفر آباد کے اندر آپ کے کچھ علاقے ہیں جن میں گینگز ہیں، اور وہ گینگز، وہ علاقہ ان کا سمجھا جاتا ہے۔ مطلب آپ بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہے رضا صاحب؟ آپ کی گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ قانون آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا۔ جتھا بناؤ اور اپنی بات جتھا بناؤ، اگر آپ طاقتور ہو اور آپ کے پاس طاقت موجود ہے تو آپ کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی آپ کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ آپ دیکھ لینا، یہ ایک واقعہ ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر، ادھر چھتر کلاس میں، جی ہاں، چھتر کلاس میں، تو ایک آدمی نے وہاں پہ گولیاں چلائیں، ایک آدمی نے وہاں پہ لوگوں کے موبائل توڑے، ایک آدمی نے وہاں پہ 12-15 مطلب لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ درجنوں کی تعداد میں جو وہاں پہ بچیاں زیر تعلیم میں وہ موجود تھیں، ان کے سامنے گالم گلوچ کی۔ پھر آ کے مظفر آباد جو آپ کا چیلا کیمپس ہے وہاں فائرنگ ہوئی، آپ کی سڑکوں کے اوپر فائرنگ ہوئی، تو وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ اور یہی کام اگر کسی غریب کے بچے سے ہوا ہوتا یا کسی کمزور آدمی سے ہوا ہوتا تو اس کو نہ صرف اس کو اٹھا لیا گیا ہوتا، اس کی بہن کو بھی اٹھا لیا ہوتا، اس کے بھائی کو بھی اٹھا لیا ہوتا، اس کی ماں کو بھی اٹھا لیا ہوتا، اور وہ مطلب 5 گھنٹے کے اندر وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو پولیٹیکلی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہر جو یہاں پہ جو گروہ ہے، ہر جو یہاں پہ بدماش ہے، ہر جو یہاں پہ غنڈہ ہے، ہر جو یہاں پہ آپ کی عزتوں کے خلاف جا سکتا ہے، تو آپ اس کی تھوڑی سی سکروٹنی کروائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے یا تو کوئی بہت بڑی سیاسی شخصیت موجود ہے، یا آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز تو، کیونکہ سیاست کے اندر رضا صاحب تشدد نہیں ہوتا، سیاست کے اندر مار داڑ نہیں ہوتی، سیاست کے اندر ڈائلاگ ہوتا ہے، سیاست کے اندر ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو یکسو کیا جاتا ہے، مذاکرات کے راستے اختیار کیے جاتے ہیں، وہ راستے اختیار کیے جاتے ہیں جن سے محفوظ راستہ نکالا جا سکے، اور کچھ لوگ کچھ آگے کچھ پیچھے کر کے چیزوں کو منیمائز کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ہماری جو سیاست چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے مطلب اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آئندہ آنے والے سالوں میں یہ مظفر آباد اور لیاری میں کوئی فرق ہوگا۔ جس طرح لیاری میں لوگوں کی زندگی غیر محفوظ ہیں، اسی طرح مظفر آباد میں بھی لوگوں کی زندگی غیر محفوظ ہے۔ یعنی آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر اس وقت مکمل طور پر ایک پروٹیسٹر اسٹیٹ بن چکا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں؟ نہیں رضا صاحب، پروٹیسٹ والی تو بات ہی ختم ہوگی۔ یہاں تو آپ کو آپ کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو آپ فیس نہیں کر پا رہے، یہاں پہ تو آپ کو کس جگہ کس چوک میں کون آ کے مار دے آپ کو پتہ ہے۔ یہاں قاتل کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں، یہاں مقتول کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں کسی کو جو ہے نا قتل کر رہا ہوں۔ یہاں یہی بنیادی وجہ ہمارے قانون کرنے والے اداروں کی ناقص پالیسیاں ہیں اور ریاست کی ناکامیاں۔ اس کو آج تک حکومت کی ناکامی کنسیڈر کرتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ریاست آپ کی ناکام ہوتی جا رہی ہے، اور اگر ریاست ناکام ہو گئی نا رضا صاحب تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ غلام اللہ صاحب یہ بتائیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ابھی ہم نے ایک بیان
دیکھا جس پہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، انہوں نے کہا کہ 6 سے 7 ارب روپیہ میں نے فی حلقہ دیا ہے، عوام اپنے ایم ایل ایز کا احتساب کریں. تو وزیر اعظم صاحب عوام سے کیوں کہتے ہیں احتساب کرنے کا؟ ان کے پاس احتساب کا ادارہ تھا، وہ خود بھی پوچھ سکتے تھے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ رضا صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر اپنی شنید کے مطابق بات کروں تو مجھے اس سے پہلے تو یہ پتا تھا کہ وزیر اعظم نے فنڈ ہی جاری نہیں کی. جی، مطلب انہوں نے فنڈ روکے ہوئے ہیں. ایم ایل اے جو ان کے وزیر مشیر ہیں تو وہ اپنی مراد تک محدود ہیں. پہلی دفعہ وزیر اعظم صاحب نے انکشاف کیا کہ انہوں نے 6 سے 7 ارب روپیہ ان کو دیے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ تو آپ کی چھتری کے نیچے ہو، یہ تو آپ اپنے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں. یہ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ آپ نے جو پیسے دیے تو وہ لوگوں کے گھروں میں چلے گئے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں چلے گئے، ان کے اپنے جو دعوے تھے ان کی بھی نفی ہے، ان کی بیویوں کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں. یہ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے. آپ نے اپنے خلاف چارج شیٹ پیش کیا ہے کہ آپ نے تو ریاست کے وسائل کو بڑی بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے اور آپ نے ریاست کے وسائل کا پیرا نہیں دیا. آپ نے لوگوں کے جو ٹیکس تھے یا لوگوں کے پیسے تھے تو آپ نے تو ان کی حفاظت نہیں کی. یہ تو آپ اپنے خلاف ایک جو ہے شہادت دے رہے ہیں، ایک گواہی دے رہے ہیں آپ کہ مجھ سے یہ ہوا ہے. تو وزیر اعظم صاحب یہ بات آپ کو پہلے یاد آ جانی چاہیے تھی. آج کیوں یاد آئی ہے؟ تو اگر آج آپ کو یاد آئی ہے تو اب عوام اس کا کیسے احتساب کریں گے جب عوام کی آپ کے دفاتر تک، عوام کی آپ کے اداروں تک رسائی حاصل نہیں ہے عوام کو؟ تو آپ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بھی کہیں تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک لیپا میں بیٹھا ہوا آدمی اس کو کیا پتہ ہے کہ اس کے گاؤں کے اندر، اس کے علاقے کے اندر کتنی اسکیمیں آئی ہیں، کتنے ترقیاتی بجٹ آیا ہے، کتنی سڑکیں آئی ہیں، کتنے معاملات ہوئے ہیں، کتنا ان کو فائدہ ہوا ہے. تو اس طرح کے مطلب بیانات کے حد تک تو اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو ایکشن لیجیے نا، مہربانی کیجیے نا. آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں گے، لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھائیں گے. آج آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا آپ آئندہ الیکشن کس حلقے سے لڑیں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ 5 6 8 10 وزیروں کو لٹکا دینا کرپشن میں تو آپ کی بلے بلے ہو جائے گی. آپ آزاد کشمیر کے جس حلقے سے آپ کا دل کرتا ہے جا کے الیکشن لڑیں، جیت جائیں گے. آپ دعوے سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں 8 10 وزیروں کو لٹکا دیں آپ کرپشن میں اور ان کی کرپشن ثابت کر کے عوام کے سامنے لے آئیں، عوام آپ کو ہیرو بنا دے گی. ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنے اس وقت پروٹیسٹرز گینگز ہیں، احتجاج کرنے والے دھڑے ہیں، ان کے پیچھے پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسی بات ہے؟ کچھ سمجھتا ہوں. دال میں کچھ کالا ہے، کچھ کالا ہے، خاصا کالا ہے. تو وزیر اعظم صاحب یہ ساری وزراء کے جو ویک پوائنٹس ہیں یہ لے کے کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا. علامہ اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.